اس کے بعد ایسٹ، اب دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی، اب تک ہم وہ باقی ہسٹری تو نہیں دیکھ رہے کہ مغل تھے کون تھے یہاں پہ کب آئے. 712 سے لے کر جو ہے 1857 تک یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اتنے سال بر صغیر پہ حکومت کی. تو پھر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ٹریڈ کی غرض سے. بیسیکلی ان کا آبجیکٹیو جو ہے یہاں پہ برطانوی حکومت کا تھا، وہ انہوں نے ایک مشن بھیجا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کہ جی ہم یہاں پہ، چونکہ یہ اسپائسز جو مثالہ جاتے ہیں یہ پاکستان، انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش یہاں پہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو پھر اس ایریا میں، اس خطے میں انہوں نے کمپنی بھیجی کہ جی یہ ہمارے اسپائسز جو ہے وہ یوز کریں گی، ٹریڈ ہوگا. تو بہرحال انڈیا میں وہ 24 اگست 1608 کو جو ہے وہ انہوں نے انٹری ماری تھی. پھر اتنے سال بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے رہے 1757 تک. ٹھیک ہو گیا جی. 1757 سے پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے 1757 ہی تھا نا جب جو ہے وہ مسلمانوں سے حکومت چلی گئی. تو اچھا یہ چارلس گرانٹ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چیئرمین. ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ یہ جو تجارتی کمپنی تھی جو بر صغیر میں آئی تھی، تو اس کا یہ چیئرمین تھا. تو اس نے بیسیکلی جو کرسچین مشنری ہے نا، یعنی ان کا فوکس یہ تھا، اب ہم پڑھیں گے آج، کہ انہوں نے یہاں پہ کرسچینٹی کو پروموٹ کیا. کرسچینٹی کو جو ہے وہ اس کی ریفارمز پہ، اس کو پروموٹ کرنے پہ، لوگوں کو کرسچین بنانے پہ یا کرسچینٹی کا علم دینے پہ انہوں نے سارا فوکس کیا. تو اس کا رول بھی وہی تھا، کرسچین مشن پہ یہ تھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر چارٹر ایکٹ 1813 جو ہے وہ آیا تھا، جس کی اس میں روشنی میں یہ جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کو بر صغیر کی جو نظام تعلیم ہے اس کی رسپانسبلٹی برٹش گورنمنٹ نے سونپ دی تھی. دا چارٹر ہیڈ فیلڈ ٹو کلیئرلی اسٹیٹ واٹ شوڈ بی دا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش فار دا انڈین لینگویج. مطلب یہ چارٹر آیا لیکن اس میں کچھ پرابلمس تھے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو اس نے لکھا کہ آبزرویشن آن دا اسٹیٹ آف سوسائٹی امنگ دا ایشیاٹک سبجیکٹ آف گریٹ برٹن پرٹیکولرلی ود دا ریسپیکٹ آف دا مورلس اینڈ آن دا مینس آف امپروونگ اٹ. یہ اس کی ایک رائٹنگ ہے. تو ہی واز سپورٹر آف کیلفم سیکٹ. یہ مطلب سلیوری کو اینڈ کرنے کی جو بات کرتے تھے، یہ کرسچینٹی کا ایک سیکٹ ہے، تو یہ اس کے سپورٹر تھے. بہرحال اس کا جو میجر رول تھا، یہ چیئرمین تھے اور کرسچین مشنری کے یہ سپورٹر تھے مشنز کے. اس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر ایکٹ جو ہے وہ منظور ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1813 میں سب کانٹیننٹ کی ایجوکیشنل رسپانسبلٹیز ملی تھیں، اور یہ کالفم سیکٹ سے بیلونگ کرتا تھا. اب آ جاتے ہیں ہم ڈائریکٹلی چارٹر ایکٹ پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں، یہ ہسٹری